وہ بیتیں توڑنے لگے۔ کتنا دلسوز وہ منظر ہوگا نا کہ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ جب سلام پھیرا تو امام نے دیکھا کہ پیچھے کوئی لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں، امام مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائیں اور ہم حکومتی تشدد کا شکار نہ ہو جائیں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے لیے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے۔ حضرت امام حسین کے دوستوں نے کہا کہ اب حالات بالکل تبدیل ہیں، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تو آپ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی۔ جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی جو سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سخت پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دمن، جس کے اندر خون ہے۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی تو میں نے دیکھا وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ یہ خبر پہلے دے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ نے ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا حسین ابن علی نے؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ حسین ابن علی نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ میں سب جانتا ہوں لیکن پھر بھی آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ فرات کی نہر سامنے چل رہی ہے لیکن ایک پانی کا قطرہ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات میں ایسے انوکھے واقعات بھی ہوتے ہیں، مالک ہوں حوض کوثر کے اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر و اذکار عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آوان و انصار کو کہتے ہیں ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، ان کو میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ جب رات چراغ روشن کیا تو دیکھا سب موجود تھے، کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ مسلم بن اسیحہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور اگر میرے جسم کو 70 بار کاٹا جائے، 70 بار جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے تو پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیاس ہے، گرمی کا موسم ہے۔ 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف دشمن 22,000 کی تعداد میں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 30,000 کی تعداد میں ہیں۔
ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط یہ تھی یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دیا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین کہتے سب کچھ لٹ جائے گا لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں رکھوں گا۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشورہ کا دن چڑھتا ہے، سورج سخت گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول کریم کا لعاب دہن چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے۔ سرکار دو عالم کے کندھوں پہ کھیلنے والے کا آج امتحان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے بات کرتے ہیں، تم کیوں میرے خون کے در پہ ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں بوسہ گاہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کے دل پر کوئی چیز آج اثر نہیں کر رہی۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو قافلہ حسین کو گھیر کے لاتا ہے لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آتا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے حر، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خوش ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں، مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت امام حسین انہیں اٹھا کے پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں دریائے فرات کی طرف۔ دریائے فرات کے پاس جاتے ہیں تو دشمنان اسلام کی طرف سے تیر آتا ہے، 2 شاخہ تیر، اور حضرت امام علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں وہ کوئی عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو مارنے والا تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں، مالک، حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ تماشائے لب بام نہیں ہے، تاریخ بھی سلام پیش کرتی ہوگی۔ حضرت امام حسین کو خون بہہ رہا ہے، گردن لٹک رہی ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، مالک، حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ اب خیموں میں آ کے حضرت سیدہ زینب، شہربانو، ام رباب، حضرت سکینہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو خیموں کے قریب رکھ کے فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا؟ یہ منظر بیان کرنا مشکل ہے۔ جوان بیٹا حضرت علی اکبر، کربلا کی زمین گواہ ہے، 18 سال کی کمائی اسے حسین ابن علی میدان کربلا میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین ابن علی کا نور نظر ہے، آنکھوں کا تارا ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں۔ امام حسین آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں، بیٹے کی لاش کو کندھے پہ اٹھا کے لاتے ہیں، خیموں کے پاس لاگے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، مالک، حسین ابن علی کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن، کبھی اون و محمد کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی لاشیں، بھانجوں کی لاشیں، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں نہیں تھیں جو کربلا کے ایک میدان میں نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں۔ حضرت زینب بڑی ہمت اور حوصلے سے سب دیکھ رہی ہیں۔ جب امام حسین گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، گھوڑے پہ بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، جو بھی سوار جاتا واپس اس کی لاش آتی اور حسین ابن علی لے کر آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ حضرت زینب سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام حسین اٹھے اور حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی۔ صبر ہی اللہ کی قربت کا بہترین سبب ہے، اور فرمایا، میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کچھ چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا،
तमाम जिस्न नाज़िनी छिदा हुआ कटा हुआ, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। फिर चाँद बादलों में घिर जाता है, शामी गुंडे तीर बरसाते हैं, तलवारों से आपके बदन पर ज़रब लगाते हैं और नेज़ों से आपके बदन को परो देते हैं। जब आपका पैरहन बाद में उतारा गया तो आपके पैरहन में 122 सुराख तीरों के थे, 33 ज़ख्म तलवारों के, 34 घाव नेज़ों के। जब घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे आए, बदन छलनी था, ज़ख्म से खून बह रहा था। 3 दिन का प्यासा हुसैन जब घोड़े की जी से फर्श ज़मीन पर आते हैं, ज़ुबान पर हाय नहीं, चीखो पुकार नहीं, आते ही पेशानी सजदे में रखते हैं और पुकारते हैं, अल्लाहुम्मा रदन बिक़दाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमम बिअम्रिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक घर लुटा के, बच्चे लुटा के, ख़ानदान सब कुछ कुर्बान करके, अपने बदन को ज़ख्मों से छलनी करवा के, तीरों और नेज़ों से अपने आप को ज़ख्मी करवा के, तेरे हजूर सर झुका के ये इकरार करता हूँ कि जिस हुसैन तेरी तकदीर पर राज़ी है, मालिक तू भी बता, तू भी राज़ी है या नहीं। आवाज़ आ रही है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर अनवर उन्होंने तब काटा जब वो सजदे में झुका हुआ था। यजीद ने कहा, मैं बैत लूँगा। इमाम हुसैन ने कहा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया। ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए। लश्कर यजीद में शोर मच गया, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। नकारे बजने लगे, हम जीत गए। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया, लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज़ आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंद है। शायर कहता है, सर नेज़े पे और सुए ज़मी है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। इमाम हुसैन ने अज़मत की वो दास्तान रोशन कर दी कि सदियां गुज़रने के बाद भी उनकी यादों की चिराग रोशन हैं। सबको शहीद करने के बाद सरों को नेज़े पे चढ़ा दिया गया। इब्ने साद और शिमर खैमों में दाखिल हुए, दुख्तराने इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होकर कहा, हमारे चेहरों के रखवाले चले गए हैं, जालिम तो ख्याल नहीं करता, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। तमाम सादात को ऊँटों पे बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और कूफे की जानब ले जाया जाता है। आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और जब ये काफ़िला वहाँ से गुजरा जहाँ लाशें पड़ी थीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के बीमार थे, वहाँ हौसला खो बैठे, उन पर गशी तारी होने लगी। वो मंज़र इब्ने कसीर ने लिखा है कि उस वक़्त सईदा ज़ैनब, जिन्होंने हर मुश्किलात का बड़े हौसले के साथ मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए, आँखों से आंसू बहने लगे। सईदा ज़ैनब इमाम हुसैन की लाश पे खड़े होके, वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियाँ और बरहना बदन, कटा हुआ सर, तो हज़रत सईदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुँह करके हुजूर से फ़रियाद की, या मुहम्मद आहू, या मुहम्मद आहू, या रसूल अल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दाहू, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, हजूर आपकी औलाद काट दी गई है, बनातु का सयाब सबाया, आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, सरे शहीदा आगे आगे हैं। रास्ते में एक जगह रात के वक़्त एक बुज़ुर्ग खातून आई और उसने खाना पेश किया इनको और कहा, मैं किसी ज़माना में सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की लोंडी थी। आज मुझे पता चला कि आप लोग गुज़रे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। उसने कहा, उस वक़्त सईदा फ़ातिमा की गोद में एक बच्ची थी जिसे ज़ैनब कहा करते थे। तो सईदा ज़ैनब ने कहा, अम्मा अगर पहचानती हैं तो वो मैं हूँ। ये लुटा हुआ कारवां कूफे में कैसे पहुँचा? वहाँ पहुँचकर हज़रत सईदा ज़ैनब ने जो बातें की, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबान में अलीउल मुर्तज़ा की ख़ताबत बोल रही थी और फिर दुश्मन और दोस्त सारे रोने लगे।
وہاں سے مدینے واپسی کا سفر کتنا کٹھن تھا۔ جب مدینہ پہنچتے تو مدینے والوں نے پوچھا، زینب حسین کہاں ہیں؟ اہل بیت کی محبت اللہ ہماری روحوں میں جذب کر دے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت